صحیفہ کاملہ۔ امام علیہ السلام جب گناہوں سے معافی چاہتے یا اپنے عیبوں سے درگزر کی التجا کرتے تو یہ دعا پڑھتے۔ اس دعا کی تشریح: یہ دعا امید و بیم کا ایک مرقع ہے جس کے نقوش زندگی کو خوف اور رجا کے خطوط پر چلانے کے لیے شمع ہدایت کا کام دیتے ہیں۔ خوف اور رجا دونوں عملی کی بنیاد اور اخروی کامرانی کا پیش خیمہ ہیں۔ اگر خوف نہ ہو تو انسان پاداش عمل سے غافل ہو جائے گا، اور امید نہ ہو تو عمل میں سرگرمی پیدا نہ ہونے پائے گی، اور یہ خوف اور رجا کی کیفیت خدا کی صفت عدالت و رحمت کے تصور سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس کے دروازہ رحمت پر دستک دے توبہ و انابت کا ہاتھ پھیلائے اور اس سے عفو درگزر کا سوال کرے، اسے بے آس نہ کرے، جس سے امید کا سوتا پھوٹے گا اور مغفرت کی آس مایوسیوں سے بچا کر برسر عمل رکھے گی۔ یہ اس کی رحمت ہی کی کار فرمائی ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں پر بھی سزا و عقوبت میں تعجیل سے کام نہیں لیتا، اور سخت سے سخت جرم کی پاداش میں بھی فوری گرفت نہیں کرتا، اور اگر وہ سزا دینے میں جلدی کرتا تو توبہ و انابت کا وقت کہاں ملتا، بلکہ توبہ کا وسیلہ ڈھونڈنے اور انابت کا ہاتھ پھیلانے سے پہلے ہی ہلاکت و تباہی گھیر لیتی۔ چنانچہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، اور جس طرح لوگ اپنی بھلائی کے لیے جلدی کرتے ہیں، اسی طرح اگر خدا ان گناہوں کی سزا میں جلدی کرتا تو ان کا مقررہ وقت کب کا آ چکا ہوتا۔ اگر وہ گناہ کے فوراً بعد اپنے غضب سے کام لیتا اور مجرم کو اس کے جرم کی سزا دیتا تو یہ اس کے عدل و انصاف کے منافی تو نہ ہوتا، لیکن تقاضائے رحمت کے خلاف ضرور ہوتا، حالانکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ چنانچہ جہاں غضب و رحمت میں کشمکش ہوتی ہے وہاں رحمت آگے بڑھ جاتی ہے اور غضب کو پیچھے چھوڑ جاتی ہے، کیونکہ رحمت اس کی ذات کا تقاضا ہے اور غضب مخالفت و نافرمانی کا نتیجہ۔ چنانچہ غضب خاص خاص موقعوں کے لیے ہے اور رحمت عام و ہماگیر ہے۔ اس طرح کہ اگر دنیا میں سرکشی و طغیان اور کفر و عصیان کا وجود نہ ہوتا تو پھر رحمت ہی رحمت ہوتی اور قہر و غضب کا نام و نشان بھی نہ ہوتا، کیونکہ اصل رحمت ہی کار فرمائی ہے اور غضب ایک طبعی و فروئی حیثیت رکھتا ہے جو صرف بدعمالیوں کے نتیجے میں مشتعل ہوتا ہے، اور پھر ایسا نہیں کہ ایک دفعہ مشتعل ہو جائے تو پھر فرو نہ ہو، بلکہ اس کے غضب کی صورت تو یہ ہے کہ ادھر کسی نے اپنی غفلتوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر کے اصلاح عمل کا عہد کیا، غضب کا رخ مڑ گیا، اور کسی نے اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر اس کی بارگاہ کا رخ کیا، رحمت کا ارادہ جوش میں آ گیا اور گناہوں کو اس طرح ملیا میٹ کر دیا گویا اس کے دامن پر کبھی دھبا پڑا ہی نہ تھا۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اب اس دعا پر ایک نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ حضرت علیہ السلام کے کلمات میں خوف اور رجا کی جو روح مضمر ہے وہ کس طرح غفلت سے جھنجھوڑتی اور دل و دماغ کو متاثر کرتی ہے۔ وہ اللہ کے سامنے عبودیت کے تقاضوں میں کوتاہی کا اعتراف کرتے ہیں، مگر خوف و خشیت سے حالت یہ ہے کہ پیروں میں رشا، بدن میں تھر تھری اور جسم پر کپ کپی تاری ہے، بوجھل پلکوں میں آنسو تیر رہے ہیں اور دل کی دھڑکنیں کپ کپاتی آواز سے ہم آہنگ ہیں، اور فریاد کا انداز یہ ہے کہ اے معبود اگر روتے روتے پلکیں جھڑ جائیں، کھڑے کھڑے پیر سوج جائیں، رکوع کرتے کرتے پشت خم ہو جائے، سجدوں میں عمر بیت جائے زندگی بھر، خاک پھانکوں اور خاک بسر زندگی بسر کروں، پھر بھی تیری رحمت ہی کا سہارا ہے، اور میں کسی استحقاق کی بنا پر عفو و رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ ان الفاظ میں عجز و نیاز کی جو تصویر کھینچی ہے وہ آپ کی زندگی کا ہو بہو نقشہ ہے۔ چنانچہ تاریخ
شاہد ہے کہ جب آپ وضو کرتے تو چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا اور مصلی عبادت پر کھڑے ہوتے تو لرزہ بر اندام ہو جاتے اور شب و روز کے قیام سے پیروں پر ورم آ جاتا۔ جب کسی نعمت کا ذکر کرتے تو سجدہ کرتے، جب کوئی نعمت ملتی تو سجدہ کرتے، جب کسی کار خیر کا ارادہ کرتے تو سجدہ کرتے، جب دو شخصوں میں صلح کراتے تو سجدہ کرتے اور اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاتے جب تک پسینے میں تر بتر نہ ہو جاتے، اور ماہ رمضان میں تسبیح و استغفار کے علاوہ کوئی کلمہ آپ کی زبان سے نہ نکلتا تھا، اور اکثر و بیشتر غشی کی حالت طاری ہو جاتی تھی۔ چنانچہ ابن عینیہ کہتے ہیں کہ میں نے مکے کے راستے میں دیکھا کہ آپ نے سواری کو روک کر احرام باندھنا چاہا تو جسم کانپنے لگا، چہرے پر زردی چھا گئی اور زبان سے کلمات تلبیہ نہ کہہ سکے۔ میں نے آگے بڑھ کر عرض کیا کہ آپ تلبیہ کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا اندیشہ ہے کہ میں لبیک کہوں اور ادھر سے لا لبیک ولا صدیق کی آواز آئے، اور جب سنبھل کر تلبیہ کیا تو غش کھا کر گر پڑے، اور حج کے اختتام تک برابر یہی صورت رہی کہ کبھی سنبھل گئے اور کبھی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ بہرحال اگر ایک طرف زندگی کے چہرے پر خوف و خشیت کا غبار چھایا ہوا تھا تو دوسری طرف امید کی مسکراتی ہوئی کرنیں نور و نکھت بکھیر رہی تھیں، اور قدم رجا کی اس منزل پر تھے جہاں کبھی یاس و نا امیدی کی پرچھائیاں بھی نہیں پڑی، اور روح اس مقام تقرب سے وابستہ تھی جہاں دل کا ریشہ ریشہ ندائے حق کے لیے گوش بر آواز اور سامعہ نوید رحمت کا منتظر تھا کہ کب ادھر سے آمرزش و رحمت کا پیغام آتا ہے۔ چنانچہ خداوند عالم کا ارشاد ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور خوف کھاتے رہے انہیں دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ یہ بشارت رؤیائے صالحہ کے ذریعے ہوتی ہے۔ چنانچہ ابوالدرداء سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس آیت میں بشرا سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا وہ رؤیائے صالحہ ہے جسے مومن خود اپنے لیے دیکھتا ہے یا کوئی اس کے لیے دیکھتا ہے۔ یہ رؤیائے صالحہ پاکیزگی نفس و صفائے باطن اور عالم قدس سے اتصال کے نتیجے میں دیکھا جاتا ہے، اس طرح کہ مرد مومن اپنے حسن انجام کو خواب میں دیکھتا یا اس کے متعلق خواب میں ندائے غیب سنتا ہے، یا دوسرا اس کے بارے میں خواب دیکھتا یا خواب میں کوئی آواز سنتا ہے۔ چنانچہ اس قسم کے خواب صالحہ و متورعین کے متعلق کتب میں مذکور ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس دعا میں بشرا سے ایسی ہی بشارت مراد ہو یا کسی دوسری قسم کی بشارت جو اس عام بشارت سے بلند تر ہو۔